الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین، آپ مسلسل روزے کے احکام و مسائل سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مختصر وقت میں کتنی قیمتی باتیں، علمی باتیں اور ایسی باتیں جو شاید آپ نے اس سے قبل نہیں سنی ہوں گی، ایسی باتیں آپ مسلسل سن رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اب آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کی جائیں گی وہ یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن کو اگر ایک روزے دار انجام دیتا ہے روزے کی حالت میں رمضان کے دنوں میں، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ فاسد قرار پاتا ہے اور اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ابھی آپ نے سنا کہ رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور اگر شرائط پائے جائیں تو روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی بلا کسی عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورت ہو، تو ایسے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا ایک روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ روزہ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک آدمی ان امور سے رکا رہے، باز رہے جن کے کرنے سے یا انجام دینے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت سارے مفطرات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو اگر انجام دیا جائے تو روزے دار کا روزہ باقی نہیں رہ سکتا۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ صرف 7 امور کی طرف یعنی کہ 8 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں ان امور سے بچنا ہر روزے دار کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، پہلی، دوسری اور تیسری چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور آج کے اس پروگرام سے کچھ سیکھ کر کے آپ اپنے گھروں میں جائیں۔ آج کے میں نے شروع میں کہا کہ آج کے اس پروگرام کا مقصد کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، خطاب نہیں کرنا ہے، کوئی جلسہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ علمی درس اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کو کچھ باتیں سکھلائی جاتی ہیں۔ تو 3 امور، شروعات کے 3 امور یا 3 کام آپ کریں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ کھانا، اگر ایک آدمی روزہ کی نیت کرنے کے بعد اور غروب صبح صادق کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے اگر کسی بھی وقت اگر کھا لیتا ہے کھانا کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو روزے کی حالت میں کھانا منع ہے، اور روزے کی حالت میں اگر کوئی کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہ پینا، کوئی چیز، چاہے پانی پی لیں، آپ جوس پیے، آپ شربت پیے، آپ روح افزا پیے، یا کہ کوئی آپ جو مشروبات ہیں ان میں سے کسی کو بھی اگر آپ پی لیتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کا روزہ باقی نہیں رہتا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز کھانا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہ آدمی کوئی چیز پی لے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز جو کہ بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رمضان کے دن روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی سے جماع کرے، ہم بستری کرے۔ اگر کوئی آدمی کوئی شوہر اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں یعنی نہارے رمضان کے دن میں اگر جماع کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آگے یہ بھی بتلایا جائے گا کہ ایسے آدمی کے اوپر کیا لازم آتا ہے یا کیا واجبات ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں آپ کے سامنے ہوئی
جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پہلی چیز کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسری چیز پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسری چیز کہ رمضان کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر رمضان کی رات میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی میں صبح شادی کے بعد یا کہ غروب آفتاب سے پہلے تک کسی بھی وقت اگر جمع کر لیتا ہے تو یاد رکھیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ تین چیزیں جو بتلائی گئی مفسدات میں سے یا کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَاتَّقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، یعنی ان سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ شروع اسلام میں، یاد رکھیے، غور سے سنیے، شروع اسلام میں روزے دار کے لیے یہ ضروری تھا کہ اگر وہ روزہ کھول لیتا تھا یعنی افطاری کر لیتا تھا تو عشاء کی نماز تک یا کہ سونے سے پہلے تک وہ کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، یعنی افطاری کے بعد سونے تک یا کہ عشاء کی نماز تک وہ کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا تھا۔ لیکن اگر سو گیا یعنی افطاری کیا اور عشاء کی کوئی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد سو گیا اور پھر اٹھ کر یہ چاہے کہ وہ پھر سے کھا پی لے، جیسا کہ آج ہم کیا ہے رات میں بھی کھاتے ہیں، 2 بجے رات میں بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، صبح شادی تک کھا سکتے ہیں رمضان کی رات میں، لیکن پہلے اس کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ رات میں جبھی بھی اگر کوئی آدمی ہے جو مرد ایک شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، کھانا چاہتا ہے کھا سکتا ہے، پینا چاہتا ہے پی سکتا ہے، یہاں تک کہ صبح شادی تک یہ سارے اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی اجازت ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ صبح شادی تک کھا سکتا ہے، لیکن اگر صبح شادی ہو گیا یعنی آپ دیکھیں کہ اذان ہوگی نا فجر کی، اس کے بعد سے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو اذان فجر تک کھانے پینے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک کوئی کھانا پینا یا کسی طرح جمع نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں باتوں کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا۔ چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہ شہوت کے ساتھ، یاد رکھیے کہ ہر انسان کے اندر، ہر مرد کے اندر، ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، ہم مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی، اور اس شہوت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں بھی شادی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان روزے کی حالت میں رمضان کے دن، یاد رکھیے روزے کا تعلق دن سے ہے، تو رمضان کے دن میں اگر کوئی آدمی شہوت کے ساتھ اپنی منی کو خارج کرے، کوئی مرد ہے، آج بہت سارے کیا ہے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو روزہ بھی رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں موبائل بھی دیکھتے ہیں اور گانا بھی سنتے ہیں اور غلط سلط تصویریں بھی دیکھتے ہیں، یا پھر کوئی اگر شوہر مان لیجیے اور شوہر روزے کی حالت میں رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے شہوت کے ساتھ ملتا ہے، اس سے بوسو کنار ہوتا ہے، اس کو چھوتا ہے اور یہاں تک کہ منی کیا ہے خارج ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوتا ہے اور کیا ہے یہاں تک کہ بوسو کنار بھی کرتا ہے اور منی خارج نہیں ہوتی ہے یا شہوت کے ساتھ منی خارج نہیں ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسو کنار کرتے تھے اور روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، بشرطے کہ یاد رکھیے منی خارج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے نہارے رمضان میں رمضان کے دن میں، تو یاد رکھیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال پوچھا جاتا ہے عام طور پہ رمضان کے دنوں میں کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں سویا ہوا ہے، کوئی لڑکا سویا ہوا ہے یعنی بالغ ہے، کوئی مرد سویا ہوا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا، کیا ہو گیا؟ احتلام ہو گیا، تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟
ہے جس کو آپ احترام کرتے کہتے ہیں، یاد رکھیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہیں پہ ایک اور مسئلے کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ اگر کوئی شوہر میاں بیوی ہے اور رات میں آپ نے سنا بتلایا گیا کہ رات میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، اور ایک شوہر بالکل رات کے آخری پہر میں اب بالکل اذان ہونے والی ہے اور اس سے پہلے کیا ہے اگر ہم بستری کرتا ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اذان سے پہلے غسل کر سکتا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ اذان کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے، لیکن اس کا روزہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ ایسا نہیں کہ روزہ اس کا کیا ہے غسل نہیں کیا اور روزہ اس کا خراب ہو گیا ٹوٹ گیا کہ روزہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ چوتھی چیز تھی جس کو آپ یاد کر رہے ہیں کہ شہوت کے ساتھ رمضان کے دن میں اگر منی خارج ہو جاتی ہے اور منی کیا ہے گر جائے تو یاد رکھیے گرنا نہیں بلکہ آدمی جان بوجھ کے تعمد کے ساتھ اگر کیا منی خارج کر دے تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہ آپ بتلایا گیا کہ کھانے پینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھی کہ جان بوجھ کر، لیکن اگر